اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. لباس سے متعلق 3 اہم مسائل کے اوپر آج ہماری گفتگو ہوگی، جس کا پہلا پارٹ یہ ہے کہ نمازی کے لباس پر اگر کوئی خون کی نجاست لگ جائے تو اس کے فقہی احکام کیا ہیں. لباسوں کے وہ اس لحاظ سے جو احکام جو آپ لوگوں کی زیادہ دلچسپی کا باعث ہوں گے وہ اگلی نشستوں میں آئیں گے، کہ کن شرائط کے ساتھ خواتین کون سی طرح کے لباس پہن سکتی ہیں، رنگوں کے اعتبار سے، اپنی تراش خراش کے اعتبار سے، اور بہت سارے اس میں پہلو ہیں. لیکن ابھی کچھ ذرا خشک ٹائپ کے نسبتاً لیکن کام آنے والے مسئلے، جیسے پچھلی دفعہ بھی ایک لحاظ سے خشک موضوع تھا کہ اگر خمس نہیں دیا ہو لباس کے اوپر تو اس کے احکام کیا ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تفصیل اس میں تھی. تو لیکن اب ایک اور اس میں مسئلہ آتا ہے، اور وہ ہے نمازی کے لباس پر خون کی نجاست اگر لگ جائے تو اسے کیا کرنا ہوتا ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازی کے لباس کو پاک ہونا چاہیے. اس کی بہت اسلام کے اندر پاک بھی ہونا چاہیے اور صاف بھی ہونا چاہیے. پاک ہونا ایک الگ چیز ہے، صاف ہونا ایک الگ چیز ہے. بہت سی چیزیں ممکن ہیں، جیسے گندے پانی کی کوئی چھینٹ اگر جسم پہ پڑ جائے تو وہ جسم نجس نہیں ہوتا. عام گندا پانی جو روڈوں کے کناروں وغیرہ پہ ہوتا ہے، گھروں سے نکل رہا ہوتا ہے، جو گٹر وغیرہ کا نہ ہو. تو پاک ہونا ایک الگ چیز ہے اور صاف ہونا الگ چیز ہے. صاف ہونا مستحبات میں سے ہے، پاک ہونا واجبات میں سے. اچھا، 5 صورتیں البتہ ایسی ہیں جس میں آپ کو ایک سہولت ہے کہ خون کی نجاست کے ساتھ بھی نماز صحیح رہتی ہے. یہ بہت کام آنے والا مسئلہ ہے. 5 صورتوں میں خون کی نجاست اگر لگی ہو چند شرائط کے ساتھ تو اس میں بھی آپ کی نماز ٹھیک رہتی ہے، اس کو پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دیکھیے، یہ پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب خون درہم کی مقدار سے کم ہو. تو اب درہم کس کو کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ خود علماء کے اندر اختلاف ہے کہ درہم کا سائز کتنا ہوتا ہے. ابھی 4 الگ الگ علماء کے فتوے ہیں، وہ ابھی آگے چل کر آئیں گے. جیسے کہ آپ دیکھتی ہیں عام طور پر، یعنی درہم ہوتا کتنا بڑا ہے کہ جو نماز میں معاف ہو، اتنی اگر خون کی نجاست لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، کتنا بڑا ہوتا ہے درہم. اب دیکھیے جیسے ڈالر ہے، ڈالر ہی ہے، لیکن امریکن ڈالر الگ ہے، اس کی ورتھ بھی الگ ہوتی ہے، اس کا وہ بھی الگ ہوتا ہے. کینیڈین ڈالر ہے، اسی طریقے سے آسٹریلین ڈالر ہے. نام ڈالر ہی ہے اس کا، جیسے اس زمانے میں بھی درہم نام ہوتا تھا، لیکن ان کے سائزز کے اندر فرق ہوتا تھا، ان کی ورتھ کے اعتبار سے بھی تھوڑا فرق ہوتا تھا. اور اسی طریقے سے مثلا جیسے آپ سنتی ہیں کہ ریال، اب دیکھیے سعودی ریال بھی ہوتا ہے، ایرانی ریال بھی ہوتا ہے، عمانی ریال بھی ہوتا ہے، یمنی ریال بھی ہوتا ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے ممالک کی جو ہے کرنسی جو ہے ریال ہے. درہم ہے، جیسے یو اے ای کا درہم بھی ہوتا ہے، اور ایک آدھ کنٹری اور بھی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ بھی درہم کہلاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ہماری فقہ کے اندر بھی یہ والا مسئلہ آتا ہے. اچھا، اب جو نماز میں معاف ہے وہ والے سائز کا درہم ہے جس کو درہم بغلی کہا جاتا ہے. اب آپ پھر حیران ہوں گے کیونکہ یہ بہت چیزیں آتی ہیں تو ہمیں تھوڑی سی اس کی بھی تفصیل، ایک دفعہ انسان ایک ہی دفعہ سن لیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے آپ کا پکا ہو جائے گا. جب کبھی آپ توضیح المسائل پڑھیں گے اور اس میں لکھا ہوگا کہ مثلا درہم بغلی کی مقدار کے برابر. اچھا، اب اس میں بھی ہے کہ بغل اصل میں کہا جاتا ہے کہ اس میں الگ الگ باتیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ بغل جو ہے وہ اصل میں عراق کا ایک شہر تھا، یہ اس سے منسوب ہے، اس وجہ سے اس کا نام یہ ہے. کچھ نے کہا کہ ایک بادشاہ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، رأس البغل جس کا نام تھا، اور اس وجہ سے اس کو درہم بغلی کہا جاتا ہے. اور کچھ کا یہ ہے کہ ایک یہودی تھا کہ جو درہم بنایا کرتا تھا اس سائز کے، کیونکہ درہم بہت سے مارکیٹ کے اندر تھے، تو کون سا والا درہم، تو کہا جاتا تھا وہ والے سائز کا درہم جو درہم بغلی ہے، یعنی اس بغل یہودی نے جو سائز بنایا. تو اس لحاظ سے یہ والا چیز ہوتی ہے. یعنی درہم کے یہ پرانے سکے ہیں، اور اسی انداز سے درہم جو ہے وہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. تو اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے جو نماز میں معاف ہے، تو اس میں ہے ایک ہوتا ہے درہم شرعی،
شرعی اور ایک ہوتا ہے درہم بغلی. یہاں درہم شرعی مراد نہیں ہے, درہم بغلی مراد ہے. درہم شرعی جو ہے وہ اپنی ورتھ اور اس کے اعتبار سے بھی درہم بغلی سے ذرا کم ہوا کرتا تھا. اچھا, ایک علماء کا نظریہ یہ تھوڑا سا ذرا خشک سی بات ہے اس میں, بس یہ کہ ہتھیلی کے گڑھے میں کے برابر, جو ہتھیلی کا جو گڑھا ہوتا ہے اس کا جو سائز ہے یہ درہم بغلی ہے. کچھ علماء کا نظریہ یہ ہے. اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بیچ والی انگلی کی پہلی پور, یہ جو بیچ والی آپ کی انگلی ہے جسے مڈل فنگر کہتے ہیں, اس کی جو پہلی پور ہے یہ والا سائز اگر نمازی کے لباس کے اوپر اتنے سائز کے برابر سے کم ہو تو پھر وہ نماز میں معاف ہوتا ہے. اور کچھ علماء کا یہ نظریہ ہے, کچھ بلکہ زیادہ تر علماء کا, کہ انگشت شہادت کی پہلی پور کے برابر, انگشت شہادت کی پہلی پور, یہ جس کو انگشت اشارہ بھی کہا جاتا ہے, جو انڈیکس فنگر ہے آپ کی, تو یہ جو پورا پہلا جہاں لکیر سی ہے وہاں سے لے کر اور یہ پورا جو عام طور پر تھم امپریشنز وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, بایو میٹرک وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو انڈیکس فنگر کی پہلی پور ہے, یہ آیت اللہ خامنہی فرماتے ہیں یہ والا سائز اگر خون لگا ہوا ہے اتنے سائز سے کم تو پھر یہ نماز میں معاف ہے. اور آیت اللہ خوئی کا بھی یہی نظریہ تھا اور امام خمینی کا بھی یہی نظریہ تھا. یعنی آیت اللہ خامنہی, امام خمینی اور آیت اللہ خامنہی, یعنی تین خیج سے جن کے نام سے آپ کو آسانی ہو جائے گی, خوئی, خامنہی اور خمینی, یہ تینوں مراجع اعظام فرماتے ہیں کہ انڈیکس فنگر کی پہلی پور کے برابر جو خون ہے یہ نماز میں معاف ہے. آیت اللہ سیستانی کا ایک نظریہ الگ ہے, وہ فرماتے ہیں انگوٹھے کی جو پہلی پور ہے, یہ تھوڑا سا سائز بھی ذرا زیادہ اس کا ہوتا ہے, عام انگلی کی پہلی بند جو ہے پہلی پور سے زیادہ انگوٹھے کا جو پہلی پور ہے اس سائز کے برابر. اب اچھا, اس میں بھی سائز میں آپ کہیں گے کون سا والا بھائی سائز, بہت سے لوگ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں تو مثلا ان کا چھوٹا سائز ہے, بہت بڑے قد کے اگر کوئی ہے عالم چنا, اس کے ظاہر ہے کہ اس کا سائز الگ ہوگا. تو ایک عام طور پر ایک ایوریج آدمی کی جو انگوٹھے کا جو سائز ہوتا ہے اس کی پہلی پور, اس کے برابر جو ہے. ہاں, اس میں بھی ایک اور بھی بات بتا دی جائے کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ جو انگوٹھے کی پہلی پور کا جو سائز ہے نا, اس سے کم ہونا چاہیے خون, اس کے برابر بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے برابر ہوا تو آپ کو نماز کے لیے لباس کو پاک کرنا پڑے گا, جسم کو پاک کرنا پڑے گا. اس سے کم ہونا چاہیے, برابر بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو انگوٹھے کی پہلی پور سے کم ہونا چاہیے. اچھا, اب یہ ممکن ہے کہ اب آپ خود اپنے کپڑے کے اوپر دیکھیں, کبھی بھی جسم کا کوئی خون اس طرح سے, ابھی وہ بھی تفصیل اس کی آگے آئے گی کہ کون سا اس سے خون مراد ہے. بہرحال عام طور پر جو جسموں میں جو ہوتا ہے, یعنی کوئی چوٹ لگ گئی اور اس کے نتیجے میں جو خون وغیرہ یا کسی اور کا خون اچھل کے ہمارے کپڑوں کے اوپر آ گیا, تو ایک درہم سے سائز یعنی انگوٹھے کی پہلی پور یا پھر انگشت شہادت کی پہلی پور, جو بھی آپ کی تقلید ہے اس کے مطابق, تو اس سے کم یہ سائز ہے تو لگا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, نماز اس کے ساتھ پڑھی جا سکتی, اس کو پاک واک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے کہ بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ انگوٹھے کی یا انگلی کی پہلی پور کے برابر ایک ساتھ ہی خون لگا ہو. علماء فرماتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ساتھ اتنی مقدار ہو, یعنی اگر یہ مقدار چاہے ساتھ ہو, ایک ساتھ ہو یا الگ الگ ہو, کچھ لباس پر ہے کچھ جسم کے اوپر ہے, سب کو اگر ملائیں اگر, تو مثلا وہ اتنی ہی بن جاتی ہے مقدار کہ جو کہ انگوٹھے کی پہلی پور یا انگلی کی پہلی پور کے برابر سے کم اگر ہو. مثلا جیسے یہ آپ کے سامنے ہے, اب یہ ڈسپرس ہے, کچھ چیٹے یہاں پڑے ہوئے کچھ وہاں پڑے ہوئے, لیکن سب کو اگر ملا لیا جائے تو پھر یہ اتنی مقدار سے کم بنے گی, تو پھر ٹھیک ہے, اس میں نماز صحیح ہے. لیکن اگر ان سب کو ملایا جائے اور یہ اس کی برابر یا اس سے زیادہ بن رہی ہو تو پھر اس کو پاک کرنا پڑے گا. یہ اب آپ کو خود دیکھنا ہے کہ یہ عام طور پر انگوٹھے کی پہلی پور کے برابر ہے یا نہیں ہے. لیکن معمولی سے چیٹ وغیرہ اس طرح سے پڑی ہو جو آپ کو ویسے ہی یقیناً پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو یقیناً اس سے کم ہے, جو مقدار معاف ہے اس کے اندر, تو اس میں تو اگر اتنا خون لگا ہوا ہے تو نماز میں وہ معاف ہے.
دوسری شرط یہ ہے، ایک تو ہے کہ درہم کے سائز سے کم ہونا چاہیے، دوسری ہے کہ شرط کہ خون خالص ہونا چاہیے. مثلا اگر وہ پانی اس کے ساتھ مکس ہو کے پھیل گیا ہے، کوئی مواد اس میں سے نکل رہا ہے اور وہ پھیل گیا ہے، یا پیپ کے ساتھ مخلوط ہو گیا ہے وہ، اور پیپ کے ساتھ وہ خون پھیل کے بڑا ہو گیا ہے، یعنی اس کا سائز بھی ظاہر ہے بڑا ہو جاتا ہے کہ جب اس طرح سے ہوتا ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، پھر اس کو پاک کرنا پڑے گا. یعنی اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالکل خالص خون ہی ہونا چاہیے، وہ مخلوط نہیں ہونا چاہیے پانی سے، کوئی مواد سے یا پیپ وغیرہ سے، ورنہ پھر پاک کرنا پڑے گا. یہ عمومی زندگی میں پیش آنے والے مسئلے جب ہوتے ہیں نا تو پھر اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ایک دفعہ سمجھ لیے جائیں تو آسانی ہو جاتی ہے. یعنی مثلا خون پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر پانی لگ گیا اور پانی کے لگنے سے وہ پھیل گیا، اب اس کو پاک کرنا پڑے گا کیونکہ یہ خون خالص نہیں رہا، پانی آ گیا. یا مثلا پیپ کے ساتھ مخلوط ہوا وہ، اور پیپ کے ساتھ پھر وہ پھیل گیا اور درہم کی سائز سے جو ہے کے برابر یا اس سے بڑا ہو گیا، تو پھر اس کو بھی پاک کرنا پڑے گا اگر لباس پر یا جسم وغیرہ پہ ایسا ہوا ہے. اور لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خون ہی صرف ہوتا ہے، الگ سے کوئی بیرونی طور پر کوئی دوائی، کوئی پانی، کوئی پیپ، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ خون کا ہی جب کلوٹ ہوتا ہے نا، خون یعنی جو خون جمتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ پانی سا نکلتا ہے. اس طرح کی دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اس میں کہلاتی ہیں، ایک سیرم اور پلازما. تھوڑا سا ان کے اندر فرق ہوتا ہے، لیکن بہرحال کلوٹنگ کے بعد عام طور پر ایک پانی سا نکلتا ہے، تو وہ تو خون کا ہی پارٹ ہوتا ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. الگ سے کوئی پانی، الگ سے پیپ، الگ سے کوئی دوا یا مواد اس طرح سے کوئی نکل رہا ہو تو پھر وہ اس سے مخلوط ہو جائے گا، تو پھر پاک کرنا پڑے گا. مخلوط نہیں ہونا چاہیے، خون بالکل خالص ہو تو یہ آپ کو سہولت ملے گی کہ اسے درہم سے کم میں چل جائے گا نماز میں. اچھا ہاں، ایک بات اور بیان کر دی جائے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ خون جو ہے وہ آپ کو نماز میں معاف ہے، تو اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ خون نجس نہیں رہا، خون ویسے ہی نجس ہے لیکن آپ کو معافی دی گئی. بہت سے لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اس کے معنی ہے کہ وہ والا خون پاک ہے جو اس سے کم ہو. نہیں، خون ویسے ہی نجس ہے. جیسے دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے متعلق جو ہے وہ اس کو آپ کو اس میں کچھ سہولت اسلام نے دی ہے. پاک تو نہیں ہوتا ہے وہ، ایک مسکنسپشن یہ کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب جو ہے وہ نجس نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، نجس ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو پاک کرنے میں ایک سہولت ہے جو اپنے مقام پر آئے گی. تو بہرحال اس میں بھی یہ ہے کہ یہ خون نجس ہے، بس آپ کو ایک سہولت دی گئی ہے کہ آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، لیکن اگر یہ خون پیپ یا پسینے یا دوا وغیرہ کے ساتھ مخلوط ہو جائے تو پھر یہ والی سہولت آپ کو نہیں ملتی اور پھر آپ کو اس کو پاک کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کے ساتھ پھر نماز صحیح نہیں ہوگی. تیسری شرط ایک اور یہ ہے کہ وہ خون حیض نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کا ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر جسم پر یا لباس پہ لگا ہوا ہے تو وہ نمازی کے لیے معاف نہیں ہے. اور خون استحاضہ یا نفاس ہے تو اس میں پھر احتیاط واجب ہے. یعنی ماہانہ عادت کے خون میں فتویٰ ہے، اور استحاضہ اور نفاس والا اگر خون ہے تو اس میں احتیاط واجب ہے کہ وہ نمازی کے لباس پر یا جسم پر نہیں لگا ہونا چاہیے. اچھا، اسی طریقے سے مثلا یہ تو معلوم ہی ہے کہ جو خون ہے وہ کتے کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو نجس العین جانور ہے، ان کا تو ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی ڈاٹ اگر آ گیا آپ کے کپڑے یا جسم کے اوپر تو نجس ہو جائے گا، پاک کرنا پڑے گا نماز کے لیے. اسی طریقے سے سور، چلیں سور تو اب یہاں ویسے تو نہیں، البتہ انسانی شکلوں میں بہت سے سور نما عادتوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک الگ ہے، لیکن بہرحال جو جنگلی جو جانور ہے اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یا کافر غیر کتابی، دیکھیے ایک ہوتا ہے کافر کتابی، آغا سیستانی اور آغا رہبر وغیرہ کے نزدیک مثلا جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا پارسی ہیں، یہ پاک ہیں، یہ کافر کتابی کہلاتے ہیں. بہت سے لوگ ایک دم سے ان کے دماغ میں آتا ہے کہ پارسیوں پہ کون سی کتاب، یہ ایک الگ ایک موضوع ہے. بہرحال ان کے نبی بھی آئے تھے ان کے ہاں، اور ایک کتاب بھی نازل ہوئی تھی، تو انہیں کافر کتابی کہا جاتا ہے. تو یہ جسمانی اعتبار سے پاک ہیں، یعنی ان کا اگر کوئی قطرہ کافر کتابی کا، یعنی یہودی، عیسائی یا مثلا پارسی کا کوئی قطرہ خون آپ کے جسم کے اوپر آ جائے تو وہ اس کا وہی حکم ہے جو عام طور پر ایک خون کا ہوتا ہے کہ درہم کی مقدار کے برابر سے کم ہے
درہم کی مقدار سے کم ہے، یعنی انگشت شہادت یا انگلی کی پور سے کم ہے، تو پھر وہ نماز میں معاف ہے۔ لیکن کافر غیر کتابی اگر ہے، مثلا ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ مذہب والا ہے، یا کوئی بھی مذہب کو نہیں مانتا ہے، آج کل بہت سے گھروں کے اندر یہ سلسلہ ہوگا، گھروں میں بڑے ملحدین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ایگنوسٹک ہو گئے، کہتے ہیں نہ مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، یہ بھی کافر ہیں، اور جو پہلے مسلمان تھا بعد میں کافر ہو جائے وہ مرتد کا حکم بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے جو افراد ہیں یعنی یہ نجس بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قادیانی، ان کی بھی اسی انداز کی نجاست ہے۔ تو بہرحال اگر غیر کتابی کافر ہے تو اس کا تو ایک ڈاٹ بھی آپ کے جسم کے اوپر خون کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عام طور پر پیش آتے ہیں مسائل، معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، آفیسز کے اندر، یا کوئی ساتھ میں پڑھنے والے کوئی کافر اگر ہے یعنی غیر مسلم، تو وہ دیکھا جائے گا کتابی ہے یا غیر کتابی ہے۔ غیر کتابی اگر ہے تو پھر تو ایک قطرہ کیا ہے، ایک ڈاٹ سوئی کی نوک کے برابر بھی آپ کے جسم کے اوپر نہیں ہونا چاہیے نمازی کے، یا کپڑے کے اوپر، لباس پر۔ غیر کتابی اگر ہے تو وہی والا جو عام مسلمان والا جو حکم ہے کہ 1 درہم سے کم ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر کسی کا ہاتھ تر ہو اور خشک خون سے مس ہو جائے، خون ہو کے خشک ہو گیا لیکن ہمارا ہاتھ تر تھا، تو پھر یہ آپ کا ہاتھ یا وہ لباس جو کہ تر ہے وہ کسی خشک خون سے اگر مس ہو جائے جو خشک ہو چکا ہو، تو پھر اس میں بھی، اس لباس میں بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یعنی اگر آپ کا ہاتھ تر تھا لیکن خون خشک ہو چکا تھا، تو بہرحال یہ ایک مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے۔ اچھا، ایک اور بھی ایک ہے کہ اگر خون تو درہم کی مقدار سے کم ہے، لیکن ہمیں یہ احتمال ہو رہا ہے کہیں ان خونوں میں سے تو نہیں جو نماز میں معاف نہیں ہے، جیسے ابھی آپ نے سنا حیض، نفاس، استحاضہ، اور مثلا کافر غیر کتابی کا خون، یا جو نماز میں جن کی معافی نہیں ہے، تو کہیں یہ والا خون تو نہیں جو ہمارے کپڑے پہ کوئی لگا ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی اسلام کہتا ہے کہ اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی خون درہم کی مقدار سے کم ہے اور فقط یہ احتمال ہے کہ یہ ان خونوں میں سے ہو سکتا ہے، تب بھی اسلام نے آپ کو ایک چھوٹ دی ہے، کوئی بات نہیں، آپ نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، درہم کی مقدار سے کم خون تھا وہ تو ہم دیکھ چکے تھے، نماز ہم نے پڑھ لی، یعنی اندازہ تھا ہمارا کہ درہم کی مقدار سے کم ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا، جب اپنی قمیض یا چادر یا آپ نے جو بھی چیز ٹٹول کے دیکھا، تو دیکھا یہ تو 1 درہم سے زیادہ بن رہا ہے، جبکہ ہم اس غلط فہمی میں تھے کہ یہ درہم کی مقدار سے کم ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی۔ تو اس میں بھی اسلام نے ایک آپ کو سہولت دی ہے کہ وہ پڑھی گئی نماز آپ کی صحیح ہے، اس کو صحیح سمجھ لیا جائے گا۔ یہ بھی عام طور پر، ورنہ لوگ پھر دوبارہ خون وہ پاک کرو اور دوبارہ پھر نماز پڑھو، یہ تو درہم کی مقدار سے زیادہ نکل آیا، اسلام نے چھوٹ دی، یہ بھی کام آنے والا مسئلہ ایک ہے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ درہم کی مقدار سے تو کم ہے اور نماز بھی ہم نے پڑھ لی، نماز کے بعد معلوم ہوا کہ ان خونوں میں سے تھا جو نماز میں معاف نہیں ہے۔ ہم تو اسے عام خون سمجھ رہے تھے، بعد میں پتہ چلا ہے تو ان خونوں میں سے جو نماز میں معافی نہیں ہے، جن کی ابھی میں نے مثالیں دی، خاص عادت کے ایام جو ہوتے ہیں ان میں، یا نفاس وغیرہ کا خون، یا کوئی بھی اس طرح سے کہ یہ تو وہ کہیں لگا ہوا تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نماز کے بعد معلوم ہوا کہ ان خونوں میں سے جو معاف نہیں ہیں، تب بھی وہ پڑھی گئی نمازیں وہ صحیح شمار کر لی جائیں گی۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ اس میں اسلام نے یہ اس طرح کی چیزوں میں کچھ سہولتیں دی ہیں، تو وہ سہولت بھی آپ کے سامنے تاکہ آ جائے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ جو کہ نماز میں معاف ہے، وہ ہے زخم کا خون، جراحت کا، مثلا سرجری ہوئی ہے، کوئی کٹ وغیرہ لگا ہوا ہے، یا پھوڑے کا خون، جو بڑے سائز کا ایپسس ہوتے ہیں، عام طور پر بوائل نکل آتے ہیں اسکن کے اوپر، جو ہے وہ پھوڑا جن کو کہا جاتا ہے، یہ ان کا خون نماز میں معاف ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نماز میں معاف، ایک اور اس کے اندر بڑی خصوصیت یہ ہے کہ زخم، جراحت یا پھوڑے کا خون، یہ اس میں وہ والی شرط بھی نہیں ہے کہ 1 درہم کی مقدار سے کم ہونا چاہیے، جتنا بھی زیادہ ہو نماز میں معاف ہے۔ یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے، یعنی حیرت انگیز لگتی ہے، ہم تو سوچتے ہیں کہ بس وہ اس مقدار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، زخم اگر کسی کے ہے تو یا جراحت ہے، یعنی کوئی ایسا کٹ آ گیا، ویسے ہی میں آپ کو اس طور پہ کہہ دوں، جیسے عام طور پر مرد حضرات جو ہیں وہ زنجیر یا قامے کا ماتم کرتے ہیں۔ اب یہ فقہی مسئلہ ایک الگ ہے، اس پہ تو ہماری بہت تفصیل سے یہاں گفتگو ہو چکی ہے، ہر شخص اپنے مرجے کے مطابق عمل کرتا ہے، بالفرض صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، بہرحال اس نے جو ہے وہ زنجیر یا قامے کا ماتم کیا،
تو بہت سے لوگ اس میں یہ دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس طرح تو آپ کی نمازیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، آپ کے اتنے کٹ لگے ہوتے ہیں، اتنا خون نکل چکا ہوتا ہے، تو اتنی نجس حالت میں تو نماز ہی صحیح نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ چاہے وہ ایسے مجتہدی کی تقلید میں کیوں نہ ہو کہ جو کہ مثلا اس کی اجازت نہیں دیتے، تب بھی لیکن زخم اور جراحت کا جو اس انداز کا خون ہوتا ہے وہ کتنا بھی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی، اس کو پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے پھوڑے کا یا ایپسس وغیرہ کا جو خون ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ والی سہولت ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ کام آنے والا مسئلہ ہے کہ انسان کے ساتھ کے بعض اوقات وہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنا سارا زیادہ خون نکلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی اگر یہ خون درہم سے زائد بھی ہو تب بھی اسلام نے کہا کہ جتنا بھی زیادہ ہو، مثلا پوری پیٹھ پہ اس کے خون لگا ہوا ہے، پورا سر پہ مثلا اس کے خون لگا ہوا ہے، تب بھی وہ نماز پڑھے گا، اسے چاہے پاک کرنے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زخم کا خون ہے، اور چاہے اس نے زخم خود لگایا ہو۔ اب ظاہر ہے جو انسان زنجیر کا ماتم کر رہا ہے تو اپنے آپ کو خود ہی زخم لگا رہا ہے نا وہ، تو بہرحال چاہے اس نے خود لگایا ہو یا الگ سے بغیر اس کی ارادے کے لگ گیا ہو، چوٹ لگ گئی اور ایک دم سے، یا کوئی ایسا اس کے کٹ آ گیا کوئی بڑا، اچھا زخم بھی ذرا بڑے سائز کا اس میں ہونا چاہیے۔ اچھا ان خونوں کے ساتھ کب تک نماز پڑھ سکتا ہے؟ جب تک وہ زخم رہے اور بلیڈنگ اس میں سے ہوتی رہے تب تک اس کی اجازت ہے۔ جب تک بھی وہ زخم جتنے عرصے بھی برقرار ہے تو تب تک وہ اسی زخم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے اندر ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں اجازت دی ہے اسلام نے، اور اس میں سائز بڑا بھی ہو چھوٹا تو والا مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ درہم سے اگر کم ہے تو ویسے بھی معاف تھا، لیکن زخم، پھوڑے وغیرہ یا جراحت کا جو خون ہے اس میں یہ زیادہ بھی کیوں نہ ہو تب بھی اس کی نمازیں صحیح رہتی ہیں۔ زخم بس بہت معمولی نہیں ہونا چاہیے، یعنی بالکل ہلکا سا ایک کٹ لگا اور اس میں سے بلیڈنگ زیادہ ہو گئی۔ عام طور پہ بہت سے ایریاز ایسے ہیں بالکل جو بہت شارپ کٹ لگتا ہے، بہت ہی چھوٹا سا ہی کیوں نہ، آپ نے دیکھا ہے کہ مثلا بہت ہی بلیڈ یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز بہت شارپ لگ جائے تو اس میں بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو وہ والا زخم ہے، نہیں، یہ بہت چھوٹے زخموں کے متعلق نہیں ہے۔ جیسے خود میری بھی ایک عزیز خاتون ہے جو وہ ہاتھ پہ ایک بالکل سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو اتنی بڑی پٹی اس کے اوپر باندھتی ہیں پورے ہاتھ کے برابر، تو بعض اوقات یہ زخم بہت معمولی ہو تو اس کا نہیں، ذرا بڑا زخم سائز کا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کیونکہ وہ ایک مسئلہ اس میں بھی آتا ہے کہ وضوء جبیرہ میں کہ جتنا زخم تھا اس کے مطابق پٹی ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ پٹی آپ نے مقدار عرفی سے بڑی باندھ لی ہے، یعنی ہاتھ پر بالکل ایک چھوٹا سا زخم تھا اور اتنی بڑی پٹی پورا ہاتھ اپنے پٹی میں لپیٹ لیا ہے، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر جو ہے نا جو وضوء جبیرہ ہے اس پہ نہیں ہوگا، اسے چھوٹا کریں، پٹی کو کاٹیں اور وہ کریں اور زخم کی مقدار کے برابر لے کے آئیں۔ تو بہرحال یعنی جتنا عرفاً معمولاً رائج ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو زخم بہت معمولی نہ ہو، یعنی قابل توجہ زخم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے جہاں پر یہ چھوٹ ہے آپ کو، وہ ہے بواسیر کا خون اگر لباس پہ لگا ہوا ہے نمازی کے۔ بواسیر، دیکھیے بواسیر جو ہے وہ ہمارے جس کو ہیمورائڈس یا پائلس کہتے ہیں یا مسے کہتے ہیں اردو میں، تو وہ چاہے وہ انٹرنل ہیمورائڈس ہوں اندر کی طرف یا ایکسٹرنل ہیمورائڈس ہوں، یعنی پائلس مسے جو ہیں جو باہر کی طرف ہوں یا اندر کی طرف ہوں، کبھی کبھار یہ بلیڈ کرتے ہیں، تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور عام طور پر رفع حاجت کے بعد اور پھر کسی جگہ انہیں جانا پڑ جائے، دھبے ان کے لباسوں کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب تو ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے اس کے اندر۔ بواسیر کے خون نماز میں معاف ہے، دیکھیے کام آنے والا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ اس کا بڑا لمبا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی عام طور پر اتنا زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے، بہت ہی مختصر سی بینڈنگ ہوتی ہے، یا مثلا اور اس طرح کرائیو سرجری کہلاتی ہے ہماری، کولڈ ایک چیز لگا کے اس کو سکیڑ دیتے ہیں، یعنی سب صرف 1-2 دن بینڈنگ تو 10 منٹ کا کام ہے اور چند دنوں میں وہ جھڑ جائے گا، تو لوگوں کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ایک ڈاکٹر دوست کے والد جو ہیں وہ 40 سال سے اپنے پائلس کا ہومیوپیتھک علاج کروا رہے تھے، تو وہی میں نے کہا بھائی ایسا کون سا علاج ہے جو 40 سال تک چل رہا ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بلیڈنگ جو پائلس میں ہوتی ہے عام طور پر، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہوتی رہے، کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، تو جب بھی ہوتی ہے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اپنی نمازوں کو بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ کہیں گئے سفر میں ہیں اور ان کو اس طرح سے بلڈ لگ گیا، تو یہ نماز میں معاف ہے بواسیر کا خون۔
تو بہرحال یہ کہ جتنا بھی لگ جائے کپڑے پر اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے منہ اور ناک کے اندر کا خون اگر بدن اور لباس پر لگ جائے، اچھا اس میں بھی کچھ مسائل ہیں، وہ ابھی کیونکہ ذرا نسبتاً تفصیلی بات ہے اس وجہ سے۔ اچھا یہ ضرور ہے کہ منہ کے اندر جو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، جیسے دانت میں سے ہلکا سا خون نکل آیا اور پھر اس کے بعد وہ تھوک میں گھل مل کے ختم ہو گیا، تو منہ کو پاک کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، اسلام نے اتنی زیادہ سختی نہیں رکھی، کوئی بات نہیں، وہ تھوک اگر بہت زیادہ بہت ہی زبردست بلیڈنگ ہو رہی ہے، منہ میں بھر بھر کے مثلا خدا نخواستہ خون آ رہا ہے تو وہ پھر پاک کرنا پڑے گا، لیکن معمولی خون ہے، تھوک میں گھل مل کے ختم ہو رہا ہے تو بس منہ میں جو وہ اگر آپ کے آ بھی رہا ہے تو بہت ہوا تو خون کو تھوک دیجئے، لیکن جو منہ میں جو اس کا اثر زائل ہو جائے گا تھوک کے ذریعے، وہ منہ اندر سے خود بخود پاک شمار ہوگا، اندر سے پاک کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک دماغ میں بہرحال لکھ رہے۔ اچھا ایک اور بڑا کام آنے والا مسئلہ ہے کہ خون کسی ایسے لباس پر ہو جو نمازی نے پہنا ہوا نہ ہو لیکن ساتھ میں ہو، یہ بھی معاف ہے۔ مثلا کوئی شخص ہے، اس نے اپنا سویٹر اس کا نجس ہو گیا تھا، چاہے اس پیشاب کی نجاست ہی کیوں نہ ہو، خون کی نجاست کیوں نہ ہو، تو اس نے یعنی وہ جو لباس ہے نماز کا اس میں نہیں ہے بلکہ اپنی کمر سے ویسے ہی باندھ لیا مثلا اس کے ساتھ نماز صحیح ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ تو نجس تھا جو آپ نے یہ سویٹر یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز جو آپ نے کمر پہ اپنے باندھ لیا اس کو، تو یہ نمازی کے لباس میں نہیں ہے لیکن نمازی کے ساتھ ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی نماز میں بالکل جائز ہے اور سے لباس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا اگر کسی کی بیلٹ نجس ہے، بیلٹ اگرچہ یہ نمازی کے لباس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یہ نجس ہے، تب بھی اس کے ساتھ نماز صحیح ہے اس کے ساتھ نماز۔ یا اسی طریقے سے مثلا جو چھوٹے موزے وغیرہ ہوتے ہیں جو انسان پہنتا ہے، یہ بھی اگر نجس ہیں تو ان کو بھی ان کے ساتھ بھی ٹھیک ہے نماز، یعنی ان کا وہ شمار ہوتا ہے کہ مثلا اتنا چھوٹا اگر کوئی لباس ہے کہ وہ جو ہے، جو آپ نے پچھلی دفعہ بھی سنا تھا کہ انسان کے پرائیویٹ پارٹس کو چھپانے کے لیے ناکافی ہو، تو وہ جو ہے اس کے ساتھ ٹھیک رہتی ہے نماز، یعنی اگر وہ نجس بھی ہو جائے تو فرق نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ موزے بھی اگر نجس ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا خون جسم یا لباس پہ تو نہیں ہو لیکن اس چیز کے ساتھ ہو جو نمازی کے ساتھ ہے، ابھی تک تو لباس والا مسئلہ بھی ایک تھا، مثلا چابیاں نجس ہیں، چابی نجس ہے آپ کی، مثلا کہیں گر گئی، وہ نجس پانی تھا، ہم پاک نہیں کر سکے چابی کو، اور چابی ہماری جیب کے اندر ہے، اس کے ساتھ بھی نماز صحیح، نجس چابی کے ساتھ نماز صحیح ہے۔ یا مثلا لوگ بہت پوچھتے ہیں موبائل فون مثلا نجاست کے اندر گر گیا بالفرض، یہ تو چلے صاف پانی ہے لیکن بالفرض یعنی وہ نجاست کے اندر گر گیا، تو لوگ کہتے ہیں ظاہر ہے پانی ڈال کے اسے پورا پاک تو نہیں کیا جا سکتا، بہت ہوا تو اس کا کور اور نکال کے اسے کر کے پھر دوبارہ اس کو لوگ لگا دیتے تھے، جب تک وہ تھا، وہ اسمارٹ فون آ گئے تو اور مسائل ہیں اس کو پاک کرنے کے، کم سے کم وہ اندر سے تو نجس ہو ہی جاتا تھا، تو اب وہ بالفرض نجس بھی ہے، پورا موبائل فون بھی اگر نجس ہے، بس یہ گیلا ویلا نہ ہو، یعنی نجاست اور جگہ نہ لگے، مثلا خوش ہو گئی نجاست، وہ جیب میں ساتھ رکھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، موبائل فون نجس بھی اگر ہو۔ اسی طریقے سے مثلا انگوٹھی ہے یا چوڑیاں ہیں کسی کی نجس، اس کے ساتھ بھی نماز صحیح ہے اس کے ساتھ نماز، یعنی ان کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت سی پاسبلٹیز ہوتی ہیں جو عام زندگی میں پیش آتی ہیں، وہ اس وجہ سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا کوئی ٹیشو پیپر یا رومال ہے، اس پہ مثلا ناک سے ہمارے کچھ خون نکلا، کچھ ہوا، ہم نے اس کو ٹیشو پیپر میں یا رومال میں لے لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا، تو اس سے بھی نماز صحیح رہتی ہے، اس سے نماز فرق نہیں پڑتا کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ نجاست جو ہے وہ نہ ہو۔ جیسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں خانہ کعبہ، مسجد نبوی، اور بچے نے پیمپر پہنا ہوا ہے یا اس میں مثلا نجاست بھی اس نے کی ہوئی ہے، تو بہرحال کیا ہم اس کو ساتھ اندر لے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں ساتھ لے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس جگہ کو تو نجس نہیں کر رہے ہو، جسم کے ساتھ مثلا لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح سے کہ کوئی خون کا کوئی رومال وغیرہ، چھوٹا رومال یا کوئی اس انداز کا ٹیشو جس کے اندر خون وغیرہ ہے، تو وہ آپ نے مثلا ناک کو پہنچ کے یا جہاں سے بھی خون نکل رہا تھا اس کو پہنچ کے آپ نے جیب میں رکھ لیا اپنے، یا ہاتھ میں پکڑ لیا، تو بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا ہے نماز میں، وہ ٹھیک رہتی ہے نماز۔ اچھا ایک اور مسئلہ ایک آتا ہے اگر خون پاک کرنے پر انسان قادر نہ ہو،
تو کیا نجس لباس و بدن کے ساتھ نماز صحیح ہے؟ بہت سے لوگ بلکہ اکثر کو دیکھا ہے کہ سفروں میں وہ نماز نہیں پڑھتے. کیسے جہاز میں جائیں، وہاں ہم کموڈ پہ بیٹھ گئے تھے، وہ گیلا تھا پہلے سے، یا ہم سے پہلے فلاں جو ہے آفیسز کے اندر لوگ ہوتے ہیں، بھئی وہ تو ہندو ہمارا جو کولیگ جو ہے وہ وہاں پر گیا تھا اور وہ استعمال کر کے آیا تھا اس کو، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر اپنی نمازوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کیسے. تو اگر مثلا خون بھی اگر لگا ہوا ہے اور وہ پاک کرنے پر قادر نہیں ہے، اگر قادر ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ مثلا پاک کیا جا سکتا ہے، مثلا باتھ روم گئے جس جگہ پر وہ خون لگا ہوا تھا، اگر وہ درہم سے زیادہ تھا تو کوئی بات نہیں، آپ جائیں اتنے کپڑے کو لے کے اس کو تھوڑا سا گیلا ہی تو ہو جائے گا نا، اور اس کے بعد اس کو وہ نچوڑ دیں جو پاک کرنے کا طریقہ ہے جس طرح سے، اور پھر آپ دوبارہ پہن لیں اس کو. لیکن چلیں بالفرض وہ خون اس طرح سے ہے کہ پاک کرنے پر انسان قادر ہی نہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے اسی نجس لباس یا اسی بدن کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں. بالکل صحیح، اسی نجس لباس کے ساتھ اور اسی بدن کے ساتھ، اسی نجس بدن کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں اگر آپ اس کو پاک کرنے پر قادر نہیں ہیں. یعنی یہ چھوٹ پھر بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں جیسے کہ لوگ عام طور پر کرتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں. اچھا، یا مثلا یہ ہے کہ یا تو ایک تو ہے کہ پاک کر سکتے ہیں لیکن بڑا حرج ہوگا اس میں. اچھا، حرج وہ اردو والا حرج نہیں، ایک مسئلہ حرج ہے. مسئلہ حرج اتنا ایک کام آنے والا مسئلہ ہے اور اتنا زیادہ مورد ابتلا مسئلہ ہے کہ فقہی قاعدہ ہے، قاعدہ لا حرج. اس کے معنی ہے کہ ناقابل برداشت آپ کو زحمت کرنی پڑے گی. ہو تو جائے گا بہت ناقابل برداشت زحمت. اب کون جہاز کے باتھ روم میں جائے اور مثلا وہ اتنا لمبا چوڑا وہ کس طریقے سے صفائی کرے، کوئی بھی نجاست زیادہ مقدار میں لگ گئی ہے، کہاں وہاں دھونے بیٹھیں گے، کیا ہوگا. تو بہرحال ایک بڑا حرج کا باعث ہے. تو اگر پاک کرنے میں حرج ہو رہا ہے، نہیں پاک کر سکتا ہے لیکن حرج ہو رہا ہے بہت، یہ حرج کے معنی ہے کہ بہت زحمت اٹھانی پڑے گی اس کام کے لیے، اسلام کہتا ہے پھر بھی معاف ہے. اگر ایسی بات ہے تو معاف ہے. آپ اسی نجس لباس کے ساتھ، پیشاب لگا ہوا ہے اور کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، خون بہت زیادہ لگا ہوا ہے، تو پاک کرنے میں اس کو بہت حرج واقع ہو رہا ہے، اسی نجس لباس و بدن کے ساتھ نماز پڑھ لو. اچھا، اس کے اندر ایک فائدہ اور بھی ہے، یعنی یہ جو مجبوری میں آپ نے نجس بدن اور نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور وقت کے دوران ابھی نماز قضا بھی نہیں ہوئی کہ وہ عذر برطرف ہو جائے. مثلا ہم جہاز ہمارا لینڈ کر گیا، ہم نے جہاز میں نماز پڑھ لی، اور لیکن یہ کہ اگر وہ بہرحال اتنی آپ نے اول وقت میں نماز پڑھ لی تھی اس لحاظ سے، تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس امکان ہے اس کا کہ کچھ دیر میں جہاز لینڈ کر جائے گا اور ہمارے پاس وقت وسیع ہوگا کہ ہم پاک کر کے اور آرام سے گھر جا کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر انتظار ہی کریں. لیکن بہرحال مجبوری میں نماز قضا ہونے والی تھی کچھ، تو بہرحال اگر ابھی ہم فوراً اترے ہی ہیں، کچھ وقت باقی بھی ہو، تب بھی بہرحال اگر نہیں کسی بھی وجہ سے عذر بھی برطرف ہو جائے، تب بھی وہ کہتے ہیں جو مجبوری میں نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھی تھی، اسلام کہتا ہے وہی کافی ہے، اور جسم کو لباس کو پاک کر کے اور بدن کو پاک کر کے نماز کو دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایک بڑی سہولت ہے اس کے اندر. جتنی سہولت ہے اتنی ہی زیادہ غفلت ہے. نمازیں لوگ اتنا زیادہ اس میں سفر کے دوران قضا کرتے ہیں کہ یعنی بعض اوقات حیرانگی ہوتی ہے، اور اس کی ایک وجہ وہی ہے کہ ویسٹرن ٹوائلٹ کو کیسے استعمال کریں. بہت سے لوگ کموڈ کے اوپر پاؤں رکھ کے چڑھ کے بیٹھتے ہیں اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں. بعض اوقات ایسے بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہیں کہ وہ کرشنگ انجریز ہو گئیں، کموڈ ٹوٹ گیا 2 حصوں میں اور وہ زخمی ہو گئے اس سے. تو بہرحال یہ اتنی اس کی زحمت کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگوں کو یہ سیکھنا بھی چاہیے کہ ویسٹرن ٹوائلٹ کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اوپر پاؤں رکھ کے چڑھ کے نہ بیٹھے، منع بھی ہوتا ہے یہ، لیکن وہ ٹوٹ سکتا ہے. تو بہرحال ہاں، اگر یہ ہے کہ بہت شدید سردی جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. اچھا، بہت سے لوگ، اچھا یہ الگ الگ لوگوں کے اعتبار سے الگ بھی ہے. بہت سے لوگوں کے لیے قابل برداشت ہے. خود میرے اپنے قریبی رشتہ دار اس شدید ترین سردی میں بھی صرف ٹھنڈے پانی سے ہی نہاتے ہیں مثلا. تو وہ ہر ایک کا اپنا ہے، اب وہ ان کے لیے یہ نہیں ہوگا. لیکن جن لوگوں کے لیے ناقابل برداشت، تو پھر وہ تیمم کریں. یہ ہر شخص کے اپنے اعتبار سے بھی ایک الگ مسئلہ ہے. یعنی ہم کو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنا سکتے کہ اس کو بہت سے لوگوں کے لیے قابل برداشت ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو اپنی حالت کو دیکھا جائے گا. جیسے روزے کی حالت ہے،
یعنی ہم کوئی رول نہیں بنا سکتے بھائی آپ کو تو اس میں رکھنا ہی چاہیے، وہ کہہ رہا ہے بھائی میں رکھ ہی نہیں سکتا ہے، میری اپنی جسمانی حالت کو میں بہتر جانتا ہوں، تو اسلام نے اسی کے اوپر ذمہ داری کا بار رکھا ہے کہ تمہارے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے کہ تم دیکھو کہ تم کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو۔ بعض اوقات یہ ہوگا ضرورت سے زیادہ نازک مزاجی کا انسان مظاہرہ کر رہا ہے، مثلا بالکل لیوک وارم واٹر ہے، مثلا بہت ہی ہلکا سا نیم گرم پانی آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے تیز گرم پانی جب تک گیزر کا نہیں ہوا تب تک نہیں، ابھی اس سے گزارا ہو سکتا ہے، یعنی آپ فوراً واجب اپنا غسل جلدی جلدی اس پانی سے کریں اور کوئی آپ کو نہیں ہوگا۔ بہت ہوا تو ہلکا سا نزلہ ہو جائے گا، مثلا ہلکا نزلہ یہ حرج میں نہیں آئے گا، نہیں کہ جناب ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو پانی کو دیکھ کے ہی ہماری یعنی ٹھٹر رہے ہیں ہم، تو چاہے جائے گا کہ ہم اپنے جسم کے اوپر ڈالیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ الگ مسئلہ ہوگا کہ تیمم کریں۔ اچھا ایک اور چیز اس میں، بس یہ آخری مسئلہ اس کی حد تک رہ گیا ہے کہ احرام و طواف میں 1 درہم کے برابر کیا خون معاف ہے؟ اس میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نجس بدن یا نجس لباس میں طواف صحیح نہیں ہے، اور احوط یہ ہے کہ 1 درہم سے کم خون جو نماز میں معاف ہے، جو بھی آپ نے سنا، وہ طواف میں معاف نہیں، یعنی اگر اس سے کم بھی خون ہے تو آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ طواف میں خون معاف نہیں اگر کسی کے احرام کے اوپر یہ خون لگا ہوا ہو۔ تو بہرحال یہاں پر یہ لباس سے متعلق یہ والا جو پارٹ تھا کہ نمازی کے لباس کے اوپر اگر خون لگ جائے تو اس کی آپ نے تفصیل سنی کہ 5 صورتوں میں اگر وہ خون لگا ہے تو وہ نماز میں معاف ہے، اور وہ اس کا سائز بھی آپ نے سنا مراجع کا، اس میں تھوڑا سا ایک اختلاف ہے، وہ بھی اس کے اندر آیا، اور چند اور شرطیں اور اس سے ضمنی مسائل بھی اس کے اندر آئے۔